بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن کریم کے نزول کا مقصد، یعنی قرآن کریم کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ سورۃ نساء، چوتھی نساء سورہ اور اس کی آیت 105 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ انتہائی پیارے ساتھیوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ خالق کائنات، جو راز کے کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، اس نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اپنے آخری نبی، صاحب قرآن، حامل قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اے رسول، بلا شبہ ہم نے یہ سچی کتاب، حقائق پر مبنی کتاب، سچائی پر مشتمل کتاب آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ آپ اس کی روشنی میں، اس میں دی گئی ہدایات کی روشنی میں لوگوں میں حکومت قائم کریں، لوگوں کے معاملات کے فیصلے کریں، لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کریں۔ اور یہ مقدمات و معاملات کے فیصلے کرنے کی اتھارٹی حکومت ہی کو ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اس کے معنی یہی ہے کہ آپ لوگوں میں اس کتاب کی ہدایات کی روشنی میں حکومت قائم کریں، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اور حکومت کس کی قائم کرنی ہے؟ نبی نے اپنی ذاتی حکومت، کسی کی کوئی شخصی حکومت نہیں، ان الحکم الا للہ، حکومت کرنے کا حق اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں۔ حکومت کا حق، حاکمیت کا حق، حق حاکمیت صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ چنانچہ جب یہ کہا گیا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کتاب کی انسٹرکشنز کی روشنی میں اللہ کی حکومت قائم کریں۔ أَلَا لَهُ الْأَمْرُ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، جان لو کہ مخلوق ساری اللہ کی ہے، پیدا سب کو اللہ نے کیا ہے، اس لیے حکم بھی اسی کا چلے گا، حکومت بھی اسی کی مانی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل رب کائنات نے دی کہ چونکہ پیدا کرنے والے ہم ہیں، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اس لیے ہر چیز پر حکم چلانے کا، حکومت کرنے کا حق اور اختیار بھی
خالق کائنات ہی کو ہے، اس لیے وہی مدبر کائنات ہے، وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، وہی حاکم ہے۔ اور جب ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں، حق حکومت صرف اللہ کو حاصل ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، باقی سب بتان آزری ہیں، حکمران صرف اللہ کی ذات ہے، اور اسی کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے یہ اللہ کی آخری کتاب نازل کی گئی اور اعلان کیا گیا سورہ نساء کی آیت 105 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے رسول، اے صاحب قرآن، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ اس کے مطابق آپ اللہ کی حکومت قائم کریں، اسی طرح جس طرح آسمانوں میں، بالائی دنیا میں اللہ کی حکومت، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون جاری ہے، اللہ کے قوانین جاری و ساری ہے، اسی طرح زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہو، اللہ کی حکمرانی ہو، کیونکہ زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور انسانوں کے دکھوں کا علاج بھی اسی میں ہے کہ سارے دکھوں کا ایک علاج اللہ کی دھرتی، اللہ کا راج، سارے دکھوں کا ایک علاج اللہ کی دھرتی، اللہ کا راج، کوئی نہ رہے کسی کا محتاج، اللہ کی دھرتی، اللہ کا راج، اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین پر، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق پر اللہ کی حکومت قائم کر دی جائے تو سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ساری پرابلمز سالو ہو جاتی ہیں، سارے مسائل کا حل مل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہی اس لیے ہے کہ اس کے مطابق حکومت قائم کی جائے۔ اللہ کا نبی آیا اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اللہ کی آخری کتاب آئی اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اور اللہ کی حکومت میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لِخَائِنِينَ خَصِيمًا، دیکھنا بد دیانت لوگ، کرپٹ لوگ، خائن جو ہیں، خیانت کرنے والے، ان کی حمایت نہ کرنا۔ اللہ کا نظام تب قائم ہو سکتا ہے، اللہ کی حکومت تب قائم ہو سکتی ہے اور پروان چڑھ سکتی ہے جب کرپٹ لوگ اس میں شامل نہ ہوں، جب کرپٹ بد دیانت خائن لوگوں کی حمایت کسی صورت نہ ہو۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو دوسروں کو۔ اس قانون میں، اس نظام میں رعایت اور لحاظ کسی کے لیے نہیں، اللہ کی نظر میں سب ایک ہیں، اللہ کے قانون کی نظر میں سب ایک ہیں، اسے کہتے ہیں قانون کی حکمرانی۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی حکومت کیا ہوتی ہے؟ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا نبی انسانوں پر لدے ہوئے ناجائز بوجھوں کو اتارتا ہے۔ کون سے بوجھ؟
وہ جو حکمرانوں نے، وہ جو جاگیرداروں نے، وہ جو سرمایہ داروں نے، وہ جو مذہبی پیشواؤں نے ان پر اپنی مرضی سے اپنے احکامات، اپنے قوانین، اپنے رسوم و رواج کے لاد رکھے ہیں، وہ بوجھ نبی اتارتا ہے، اتار پھینکتا ہے۔ اور وہ جو مذہبی پیشواؤں نے، وہ جو اللہ کے باغی حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے اپنے جاگیروں اور سرمایہ کے بل بوتے پر، اپنی سرداریوں اور چودراہٹوں کے بل بوتے پر لوگوں کو، انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اپنی غلامی کی زنجیریں پہنائی ہوئی ہیں۔ ہمارا نبی ان زنجیروں کو توڑتا ہے، انہیں آزادی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کی حکومت انسانوں کو آزادی عطا کرتی ہے، ان کے بوجھ اتارتی ہے، ان کی زندگیوں کو آسان بناتی ہے، ان کی زندگیوں میں خوشحالیاں، خوشیاں اور خوبصورتیاں لے کے آتی ہے۔ اور اللہ کی حکومت ایک ایسی حکومت ہوتی ہے، ایسا نظام ہوتا ہے، ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس میں نو کرپشن، جس میں کوئی کرپشن نہیں ہوتی، کوئی بددیانتی نہیں ہوتی، کوئی خیانت نہیں ہوتی، اس میں امانتیں، اس میں عہدے اہل لوگوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، نا اہل لوگوں کے سپرد نہیں کیے جاتے۔ اور اہل لوگ جب اپنی اہلیت، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں، اللہ کے قوانین کو رائج کرتے ہیں، تو پھر وہ معاشرہ بنتا ہے جس میں ابو بکر صدیق اکبر بن جاتا ہے، جس میں عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے، جس میں عثمان غنی بن جاتا ہے، جس میں ابو عبیدہ امیر الامت بن جاتا ہے، جس میں خالد بن ولید سیف اللہ بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ نظام، یہ وہ قانون، یہ وہ معاشرہ، یہ اللہ کے وہ اصول، اللہ کا وہ دستور، اللہ کا وہ آئین ہے جو قرآن کریم میں نازل کیا گیا ہے، اور نازل کیا گیا کہ اس کے مطابق حکومت قائم کی جائے۔ ظلم کیا ان لوگوں نے جنہوں نے لوگوں کو قرآن کا یہ مفہوم بتانے کی بجائے انہیں قرآن کے الفاظ کو گھول کر پینے پر لگا دیا، جنہوں نے محض خالی انگلیاں پھیرنے کے لیے کہا اور کہا ایسے ہی ثواب ملتا جائے گا۔ انہوں نے نہ صرف قرآن پر ظلم کیا بلکہ عوام پر ظلم کیا۔ آئیے قرآن کا مقصد پہچانے، آئیے اپنی زندگی کا مقصد پہچانے، آئیے اپنے رہبر اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن اور مقصد اس کو جانے، پہچانے کہ وہ کس لیے تشریف لائے، اور انہوں نے کتنی مشکلات اٹھا کر، کتنی مصیبتیں اٹھا کر، کتنی قربانیاں دے کر اللہ کا یہ دین قائم کیا، اللہ کی یہ حکومت قائم کی، جس میں اقبال کہتا ہے کہ کسے نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرم بھی این است تو بس۔ دنیا میں کوئی کسی کا محتاج نہ رہے، دین کا نچوڑ یہ ہے۔ اور میں نے اپنے الفاظ میں اس کو یوں بیان کیا ہے کہ سارے دکھوں کا ایک علاج، اللہ کی دھرتی اللہ کا راج، کوئی نہ رہے کسی کا محتاج، اللہ کی دھرتی اللہ کا راج۔ تو اللہ کے راج میں، اللہ کی حکومت میں، اللہ کے قوانین کے نفاذ کے زیر سایہ تمام انسانوں کو ان کی ضروریات زندگی بر وقت
اور فراغت ملتی ہیں، اس میں کوئی بھوکا نہیں رہتا، کوئی ننگا نہیں رہتا، کوئی بغیر علاج کے نہیں مرتا، کوئی بغیر تعلیم کے جہالت کی زندگی نہیں گزارتا، کوئی بغیر رہائش کے نہیں رہتا، کوئی بغیر روزگار کے نہیں رہتا۔ یہ ساری ذمہ داریاں اسلامی حکومت کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عمر فاروق اعظم راتوں کو جاگ جاگ کر لوگوں کے گھروں میں پتہ کرتے کہ کسی کی کوئی ضرورت رکی تو نہیں رہی، کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کسی ایسی چیز کی ضرورت تو نہیں جو اسے میسر نہ ہو، اور راتوں کی نیندیں چھوڑ کر لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے، ان کی ضروریات زندگی پہنچاتے۔ آج بھی دنیا کو ایسے رہنما کی اور ایسے نظام کی ضرورت ہے، راتوں کو جاگ کر ادا کرے جو سنت فاروق کی، راتوں کو جاگ کر ادا کرے جو سنت فاروق کی۔ صدیق دنیا کو پھر ایسا رہنما چاہیے، اور یہ رہنما کیسے بنا تھا؟ یہ کائنات کے معلم، ان کے معلم اعظم، ہمارے معلم اعظم، ہمارے رہبر اعظم سیدنا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا۔ اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی مبارک میں خود کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں ان کی ضروریات کی چیزیں پہنچاتے تھے، اور ان کے بعد ان کا یہ کام ان کے لائق شاگردوں نے، صدیق اکبر نے، عمر فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے جاری رکھا۔ ہم ان تمام بزرگوں کی کوششوں، کاوشوں اور قربانیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین، اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا یہ قانون ہم تک پہنچا ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، ہم اپنے رب کریم کے شکر گزار ہیں، اور ہم اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے، ہمارے صحابہ کرام نے مل کر جس دین کو، قرآن کریم کو نافذ اور لاگو کیا، اللہ کی حکومت قائم کی، ہم بھی انشاءاللہ انہی کے مشن پر چلیں گے۔ ان کے بعد وہ حکومت غیروں کی سازشوں سے اور کچھ اپنوں کی غداری سے وہ اللہ کی حکومت برقرار نہ رہ سکی۔ اب اس کو دوبارہ سے قائم کرنا ہم مسلمانوں کا، چونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے فریضہ کو پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ادا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔